السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہم اپنے امان میں رکھے، سب کو خوش رکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم شام میں عشاء کے بعد اگر تہجد میں وقت نہیں ہے، نہیں اٹھ سکتے، سستی آ جاتی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد ویسے تہجد میں اٹھنا بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک انتظار کر رہے ہیں ہمارا کہ یار میرے بندے تو تنہا ہے، وقت دے مجھے، میں تیرے لیے وقت لے کے وقت نکال کے بیٹھا ہوں، صحیح ہے نا، میرا وقت تیرے لیے ہے، ہم نہیں دے پاتے، چلو کوئی بات نہیں، عشاء کے بعد اگر ہم اللہ کو صرف اپنے دن بھر کے گناہ و غلطیاں بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ آج فلاں کی نافرمانی کی، یا اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ آج یہ ملاوٹ کی، آج یہ ناپتول میں فرق ڈالا، اللہ آج یہ چیز اسے ڈبل ریٹ میں بھیج دی، یا اللہ تعالیٰ آج آنکھوں سے بے حیائی ہوئی، یا اللہ تعالیٰ آج فلاں کو گالی دی، یعنی ملٹی گناہ ہم کرتے ہیں دن بھر نا، تو وہ گناہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہ بیان کریں شام کو عشاء کے بعد، خوش روئیں، نہیں رونا آتا تو چلے کوئی نہیں، سب بیان کریں، تو ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسٹیج پہ لے آئیں گے کہ اب ہمیں شرمندگی ہوگی اپنے گناہ بتاتے ہوئے، اور پھر یہ اگلی اسٹیج یہ آئے گی کہ اب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تب آپ سوچ لیجیے گا کہ آپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے، یہ میرا ماننا ہے، صحیح ہے نا، میں ایسے ہی کرتا ہوتا ہوں کہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، آپ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بتاتے ہیں شرم آتی ہے، یہ گناہ تو تجھے ساری پتہ ہے، یقین کریں مجھے خوف آتا ہے گناہ کرتے ہوئے، ہو جاتے ہیں غلطیاں، ہو جاتی ہیں خطائیں، ہو جاتی ہیں، کوئی منہ سے بول ایسا نکل جاتا ہے زبان سے، خوف آتا ہے، لیکن فوراً توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، آپ نے معاف کر دیا تو نہیں ہے میرے کھاتے میں وہ بھی ڈال دیں، لیکن مجھے معاف کر دیں، تو سمجھے گا آپ کی توبہ قبول ہونا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین گناہ گار ہوئے جو توبہ کر لیں، پھر آپ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بنائی ہے، عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں، فارورڈ ضرور کیجیے گا، شاید کوئی عمل کرنے والا آ جائے۔